بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحاب المتقین اما بعد۔ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کی تشریح اور تفہیم کی کوشش ہم کر رہے ہیں، اور اس ضمن میں ہدی للمتقین تک بات پہنچی تھی۔ اور قرآن مجید کی آیات، جیسا کہ ہم اکثر اپنی گفتگو میں عرض کرتے ہیں کہ اس کی اپنی ایک ووکیبلری ہے، اپنی ایک زبان ہے، اپنی اصطلاحات ہیں، اور ان کو سمجھے بغیر ہم قرآن مجید کے پیغام کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہدی للمتقین، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس کی تشریح پچھلی ٹاک میں ہم نے کی تھی کہ اس کے 2 معنی بنتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے مختصراً کہ جو متقی بننا چاہتا ہے وہ اس کو فالو کرے، اس ویڈمکم کو، اس رہنما کتاب کو فالو کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے، جو اس پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے، وہ تقوی کے اعلیٰ ترین درجوں کے اوپر پہنچتا چلا جاتا ہے، اور وہ جس درجے پہ بھی انسان پہنچ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں وہ اپنے کو پستر ہی سمجھتا ہے، خالق رہتا ہے اور مخلوق رہتی ہے۔ لہٰذا یہ پندار، یہ ذہن میں آ جانا کہ میں کوئی متقی یا پرہیزگار شخص ہوں، یہ تقوی سے گرنے کی، منزل تقوی سے گرنے کی، حبوط کی، سقوط کی پہلی منزل ہے کہ انسان اپنے کو متقی سمجھنا شروع کر دے۔ اور یہ وہ دھوکہ ہے جس میں اکثر لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور ان کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو خود احتسابی اس سلسلے میں بڑی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب اس میں جو پہلی بات آئی کہ تقوی کی، متقین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، بیان کی جا رہی ہیں، یوں تو اس آیت کی بہت سی تاویلات ہیں کہ یہ جملہ جو ہے متقین کی صفات میں ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن تسلسل کلام یہ بتاتا ہے کہ یہاں جو الذین آیا، اور الذین یعنی وہ لوگ، ہدی للمتقین الذین متقین کی ہی لیے استعمال ہوا ہے، ہدی للمتقین الذین وہ تمام لوگ، جمع کا صیغہ ہے، متقین بھی جمع ہے تو الذین اس کے ساتھ آیا، اگر سنگولر ہوتا تو الذی آتا۔ تو ہدی للمتقین کے بعد جو الذین آیا ہے وہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں متقین کی وہ بڑی صفات کہ جو ایک متقی میں ہونی چاہیے، اور تقوی کی پہلی منزل جو ہے اس کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے۔ اور بعض اوقات اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں صفت کی، ایک صفت کی، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بھی کوئی، جیسے تقوی کی کوئی اتھاہ نہیں ہے، کوئی اس کی بلندی کی کوئی حد نہیں ہے، اسی صورت سے انتہا نہیں ہے، اسی صورت سے ان صفات کی بھی انتہا نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایمان رکھنے کے بارے میں بھی علماء نے، مفسرین نے بہت زیادہ بحثیں کی کہ ایمان ہے کیا، اور ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، یا دل سے یقین رکھنے کا بھی نام ہے، کیا عمل اس میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ ان ٹیکنیکل بحثوں سے کہ جو علم کلام میں کی گئی، ہمیں اس پہ نظر رکھنا چاہیے کہ جس وقت یہ کلام نازل ہو رہا تھا، یہ سورہ بقرہ مدنی سوروں میں پہلا سورہ ہے کہ جو نازل کیا گیا، اور
وہ جو لوگ تھے جو اس کے اولین مخاطب ہیں، وہ علم کلام کی اور فلسفے کی ان بحثوں سے آشنا نہیں تھے، اور ان سے براہ راست کہا جا رہا ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ تو یؤمنون کی کوئی وہ کلامی تشریح جو ہے جو بعد کی کتابوں میں اشعریوں نے، معتزلہ نے اور ماتریدیہ نے اور جبریہ نے اور قدریہ نے اور فلاں نے یہ سب شامل کی، وہ چیزیں اس وقت موجود ہی، وہ مباحث نہیں تھے، اور براہ راست عرب کمیونٹی سے عربی میں خطاب کیا جا رہا تھا۔ تو یؤمنون کے معنی وہ ہوں گے کہ جو اس وقت عرب معاشرہ سمجھتا تھا، اور یہ پورے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس وقت اس لفظ کے کیا معنی سمجھے جاتے تھے اور عوام نے کیا اس کو سمجھا۔ کوئی نہیں آیا حضور کے پاس کہ اس نے یہ پوچھا ہو کہ یہ فرمائیے کہ عمل اس میں شامل ہے یا نہیں ہے، اور یہ صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے یا دل سے تصدیق کا بھی نام ہے، اور دل سے تصدیق اگر ہے تو اس کے تصدیق کیسے ہوتی ہے، دل سے کیسے تصدیق کی جا سکتی ہے۔ یہ سب سوالات ہم کو تاریخ میں اسلامی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ حدیث میں ہمیں اس قسم کے سوالات نہیں ملتے۔ لہٰذا الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ جو تصدیق کرتے ہیں۔ یؤمنون کے معنی ہیں تصدیق کرتے ہیں، جو سچا جانتے ہیں اور کہتے ہیں حضور سے کہ ہاں آپ نے جو فرمایا ہم اس کو سچ سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات ہم عرض کرتے چلیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر یؤمنون سے مراد ایمان سے مراد، ایمان لانے سے مراد زبان سے اقرار ہے تو کرنا ہے، تو زبان سے اقرار تو منافقین بھی کرتے تھے، زبان سے اقرار تو منافقین بھی کرتے تھے، تو پھر مومن میں منافق میں فرق کیسے ہوگا؟ تصدیق بالقلب کا جہاں تک تعلق ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے شخص ایمان لانے کے کہ میں ایمان لایا، وہ یہ دل سے کہہ رہا ہے یا دل سے نہیں کہہ رہا ہے، اس کا بھی کوئی پیمانہ موجود نہیں ہے کہ ہم اس بات کو کہہ سکیں کہ فلاں شخص نے دل سے کہا۔ منافقین کی پھر ہم مثال دیں گے، منافقین کہتے تھے اور ان کا دل جو ہے وہ اس کی گواہی ظاہر نہیں دے رہا ہوتا تھا، تبھی ان کو منافقین کہا جاتا ہے۔ تو اب ایک تیسری صورت یہ رہ جاتی ہے کہ ایمان کے ساتھ اقرار باللسان بھی مانا جائے، زبان سے اقرار کرنا، اور تصدیق بالقلب بھی مانی جائے، جس کا ثبوت جو ہے وہ عمل بالارکان ہوگا، کہ یعنی جو تعلیمات اسلامی ہیں ان کے اوپر انسان عمل بھی کرے، تب واضح ہوگا کہ یہ شخص مسلمان ہے، دل سے مسلمان ہے، اور جو کلمہ پڑھ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے تو وہ دل سے کر رہا ہے۔ تو زبان سے اس نے اقرار کیا، دل سے اس نے تصدیق کی اس کی، اور دل سے جب تصدیق کرنے کا کوئی اور دوسرا پیمانہ نہیں ہے سوائے عمل کے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا فہم یہ کہتا ہے کہ ان کلامی بحثوں سے ہٹ کر پریکٹیکل بات یہ ہے کہ انسان اگر کسی چیز پہ ایمان لاتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے تو اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے۔ چنانچہ ہم اس تعریف کو بہتر سمجھتے ہیں دوسری تعریفوں سے ایمان کی، کہ الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالارکان، کہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا، دل سے اس کی تصدیق کرنے کا، اور وہ عمل کے ذریعے سے انسانی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ شخص ایمان لایا، یہ مومن ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب اس کا بڑا تعلق ہے اس غیب سے، جو بھی ہم نے وضاحت عرض کی، اس کا غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کے نظروں کے سامنے نہیں ہے وہ غیب ہے، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، جس کو آپ سن نہیں سکتا ایک عام انسان، جس کو ایک عام انسان محسوس نہیں کر سکتا، وہ غیب ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا عزیزان محترم کہ جو چیز ایک کے لیے غیب ہے وہ دوسرے کے لیے بھی غیب ہو۔ مثلا ہم مثال دیتے ہیں کہ ہوا میں آپ دیکھ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس کے اندر سائنس کہتی ہے
کہ اگر آپ مائکروسکوپ سے خوردبین سے دیکھیں تو لاکھوں کروڑوں جراثیم جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں اس میں۔ اسی صورت سے پانی، ایک تھوڑا سا پانی لے لیں جس کو آپ بالکل صاف شفاف پانی کہتے ہیں، اس کو جب آپ مائکروسکوپ میں دیکھیں گے تو اس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کو بیکٹیریا اور وہ نظر آئیں گے۔ وہ یوزفل ہیں آپ کی باڈی کے لیے، جو آپ کا جو نظام ہے مدافعت کا، اس کو وہ اسٹرینتھن کرتے ہیں، اس میں کارآمد ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو نیکڈ آئی سے دیکھ لیں تو آپ کہیں گے بھی میں یہ پانی نہیں پیتا، اس میں تو اتنے کیڑے موجود ہیں۔ تو ابھی جو چیز آپ کے لیے غائب تھی، آپ جو نیچرل ویز ہیں آنکھیں دیکھنے کی، اس سے آپ اس کو معلوم نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ کہ جب ایڈ اس میں لگ گئی مائکروسکوپ کی تو اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں ہاں اب میں ایمان لایا، پہلے کسی سائنسدان کے کہنے سے میں ایمان نہیں لا رہا تھا، اب میں ایمان لایا۔ تو ایک چیز ایک کے لیے غائب ہو سکتی ہے، دوسرے کے لیے وہ غائب نہیں ہو سکتی۔ مثلا کمپیوٹر آپ کھولتے ہیں، اپنے لیپ ٹاپ کھولتے ہیں، اس میں آپ کبھی غور کریں کہ وہ جو ماؤس آپ چلا رہے ہوتے ہیں، چاہے انگلی سے چلا رہے ہوں یا باقاعدہ ماؤس ہو آپ کے، تو ایک نشان ہوتا ہے جو کرسر جس کو کہتے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کو چھونا چاہیں تو آپ اس کو یوں چھو نہیں سکتے، لیکن یہ کہ وہ جہاں پہ رکھ کے آپ کلک کرتے ہیں وہ چیز اپلیکیشن جو ہے اس کی کھل جاتی ہے۔ اب وائس ایکٹیویٹڈ کمپیوٹرز آ گئے، وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں آپ ان کو کام کرتا دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی ورکنگ کو، انسائڈ ورکنگ کو آپ نہیں سمجھتے۔ اسی لیے مثلا آپ نے سنا ہوگا یہ ہارڈ ویئر انجینئر ہے، یہ سافٹ ویئر انجینئر ہے، کہ جو اس میں ڈالا جاتا ہے اس کے سسٹم میں تو وہ اوپر سے ڈالا جاتا ہے، لیکن اندر جو ورکنگ ہو رہی ہے اس کا آپ کو نہیں پتا۔ اس سافٹ ویئر میں بھی جو کچھ ہے سب کا سب آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ مشین اس کیپیبل ہے کہ اس میں اگر میں وہ ڈال دوں گا تو یہ اپنی انٹرنل فنکشن جو ہے جو ہارڈ ویئر کے ہیں ان کو پورا کرنا شروع کر دے گی۔ تو اب ورکنگ نہ جانتے ہوئے بھی کہ ہاؤ اٹ ورکس، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے غائب ہے سب کچھ، لیکن جو اس کا انجینئر ہے وہ صرف لیبل پہ پڑھ کے کہ اس میں آپ کے آپ کے پاس جو مشین ہے اس میں وہ کیا ہے، کون سا ماڈل ہے، وہ سب باتیں جان سکتا ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ تو ایک چیز جو عام حالات میں غائب ہوتی ہے وہ دوسرے کے لیے شہود کا درجہ رکھ سکتی ہے، وہ اس کے علم کا حصہ ہو سکتی ہے۔ تو یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے عالم انسانیت کو بنیادی طور پہ دعوت دی گئی ہے کہ تم یہ نہ کرو کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، جس تک تمہاری رسائی نہیں ہے، اس کو تم نفی کر دو۔ تم کہہ دو کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے، میں تو اس کو مانتا ہی نہیں، کیونکہ ہے تو کہاں۔ اب اس وقت اگر آپ دیکھیں جائیں یوٹیوب پہ یا اس پہ تو سینکڑوں آپ کو ویب سائٹس مل جائیں گی جو انسان کی بایولوجی سے متعلق ہیں، انسان کے برین کے فنکشننگ سے متعلق ہیں۔ اسی صورت سے ایسٹرو فزکس کے بارے میں، کائنات کے بارے میں آپ کو بھی سے مل جائیں گی، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے کروڑ لائٹ ایئرس کے اوپر فلاں وہ واقع ہے جسے آپ نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن سائنسدانوں نے کچھ ایسے کہنا چاہیے کہ ٹیلیسکوپس اور ایسی ایڈز جو ہیں وہ بنائی ہیں کہ جس کی مدد سے وہ دور تک چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس میں ایک ایکٹوپک پرنسپل جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ ایکٹوپک پرنسپل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کائنات جو ہے آپ کی یونیورس وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ پھیل رہی ہے، اس کا کوئی کنارہ سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی وہ بلیک ہول تھیوری کی طرف آتے ہیں، بلیک ہول کو بھی پوری طرح ابھی تک نہیں سمجھا جا سکا۔ تو غیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو چیز معلوم نہیں ہے یا آپ کی جو فیلڈ نہیں ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، تو آپ اس میں اس کی نفی نہیں کریں، بلکہ جو کچھ اس کی ورکنگ ہے اور وہ ہے
جو انسان کے علم میں آ رہی ہے اور وہ ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے انسان کا جو گویا علم ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اس کو ہم یوں کہتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے کہ کائنات پوری کی پوری غیب ہے اصل میں۔ انسان کے علم میں جو کچھ آتا جاتا ہے، جو وہ ایکسپلور کرتا جاتا ہے، ڈسکور کرتا چلا جاتا ہے، اس کو وہ اپنے علم کا یا سائنس کا، سائنس کے معنی بھی سائنس کے معنی بھی علم کے ہیں، اس کا وہ حصہ سمجھتا ہے، اور جو کچھ اس سے بیانڈ ہے اس کو سمجھتا ہے کہ غیب ہے۔ لیکن کوئی سائنسدان نہیں کہتا کہ جو آپ کو پتہ نہیں ہے اس کی آپ نفی کر دیں۔ تو یؤمنون بالغیب کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں بنایا ہے اور جو کچھ ایگزسٹ کرتا ہے، چاہے وہ ہماری نالج میں ہے یا نہیں ہے، تو ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اسی طرح کریٹر کا وجود ہے، جو غیب کی تشریح کی گئی کلاسیکل تفاسیر میں، کیونکہ اللہ کا وجود ہے، ہمیں نہیں یہ معلوم، ہم دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ وہی ہے، فرشتے ہیں، کائنات کا نظام چلانا ہے، اور کتابوں کا نزول ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سب چیزیں اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار باتیں جس کا قرآن میں مجید ذکر کرتا ہے اور دیگر صحائف میں ان کا ذکر آتا ہے، کہ جہاں تک ابھی انسان کی رسائی نہیں ہوئی ہے، تو نہ جاننا موجود نہ ہونے کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنے علم میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ تو یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم کے حصول میں ہمیشہ گویا کہ بڑھتے رہیں، اور کسی چیز کا انکار اس لیے نہ کریں کہ وہ ابھی ہمارے علم میں نہیں آئی، یا سائنسدانوں نے بھی اس پہ سے پردہ نہیں ہٹایا۔ کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ سائنسدان کسی چیز کو، کسی ڈسکوری کو آپ کو بیان کر دیتے ہیں، اور تھوڑے عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بالکل ایک شیلو سی تصویر تھی، اس کے بیونڈ بہت کچھ ہے۔ مثال دے دیتے ہیں آپ کو کہ جیسے کسی کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی پن لگ جاتی ہے، تو وہ خون نکلتا ہے۔ اب اس خون میں سائنس بتاتی ہے کہ اس میں جو سیلز ہیں وہ خون میں آپ کے اربوں کی تعداد میں، بلینز کے اس میں وہ بنتے ہیں ایک سیکنڈ میں، اور ٹوٹتے ہیں، بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں۔ پھر اس میں پلازما علیحدہ ہوتا ہے، اور دیگر جو اجزاء ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ خون سے پلازما کو، وائٹ سیلز کو، اس کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، جن مریضوں کو ضرورت ہوتی ہے ان کو لگایا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں خون تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، تو وہ آپ کے لیے غائب ہے، حالانکہ اس میں موجود ہوتی ہیں تو وہ ایکسٹریکٹ کی جاتی ہیں اور دوسرے کی زندگی اس سے بچائی جاتی ہے۔ تو علم ایک نامتناہی چیز کا نام ہے۔ غیب جس کو آپ کہتے ہیں وہ بنیادی طور پہ علم ہے، العلم، جسے انسان کو ڈسکور کرنا ہے اور اس پہ ایمان رکھنا ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بات ہم جانتے ہیں صرف اس پہ ایمان رکھیں، بلکہ جو کچھ کائنات میں پھیلا ہوا ہے اور جو عقائد ہیں، جو جنت، دوزخ، حساب کتاب، حشر نشر، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے، کیونکہ اس کی کتنی صورتیں کائنات پہ موجود ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہ ہو گیا کہ یؤمنون بالغیب۔ ہو سکتا ہے ناظرین یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے اس پوائنٹ کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیوں کیا، اس کی وجہ کیونکہ یورپ اور امریکہ میں اور اب پاکستان میں بھی، ہمارے مسلم ورلڈ میں بھی یہ بحثیں چل رہی ہیں جن کو ایتھیزم کہا جاتا ہے۔ تو شیلو ایتھیزم جو ہے اس میں یہ باتیں کی جاتی ہیں، خدا کے وجود پہ بات کی جاتی ہے، غیب پہ بات کی جاتی ہے، علم پہ بات کی جاتی ہے، جنت و دوزخ، فرشتوں پہ بات کی جاتی ہے، سب کیا جاتا ہے، اور اس کی نفی کی جاتی ہے، اور اس کو ایتھیزم سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ علم کی، یعنی سائنس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم نہیں سمجھتے، اس کو ہم نہیں جانتے کہ علم کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔
تو ایتھیزم کی بنیاد جو ہے وہ نہ جاننے پر بھی ہے، اسی لیے ہم نے اس مضمون کو ذرا تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ یؤمنون بالغیب، اب اس کے بعد جو صفت آتی ہے یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تو وہ یقیمون، یہ وہ عطف ہے پچھلی صفت کے اوپر کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ ادائے صلاۃ نہیں آیا قرآن میں کہ صلاۃ کو ادا کرتے ہیں، یا ہمارے وہاں اردو محاورے میں نماز کا پڑھنا ہے، تو یہ الفاظ قرآن مجید میں نہیں آئے، بلکہ یقیمون کا لفظ آیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یقیمون الصلاۃ کے معنی یہ ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز کا قائم کرنا عربی زبان کی روح سے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ قام السوق، بازار لگ گیا۔ جب کوئی مارکیٹ جو ہے وہ کھل جاتی ہے، دکاندار اپنا سامان جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد خرید و فروخت شروع کر دیتے ہیں، بیچنا، تولنا، پیسے لینا کرنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں قام السوق۔ اب بازار کھل گیا، بازار کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک، آپ کبھی جائیں کسی مارکیٹ میں اور اس کے باہر کھڑے ہو کے آپ دیکھیں کہ جب بازار کھلتا ہے، کراچی میں جیسے جوڑیہ بازار ہے اور بلٹن مارکیٹ اور فلاں فلاں طارق روڈ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ دکانیں کھلتی ہیں، شٹرز اوپر کرتے ہیں یا جو بھی وٹ ایور، اس کے بعد پھر وہ بہت سی چیزیں جو باہر ہوتی ہیں اس کو اندر ہوتی ہیں اس کو باہر لانا شروع کرتے ہیں، اور اس کو اپنی اپنی جگہ کے اوپر ڈسپلے کرتے ہیں، لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ وہ جھاڑ پوچھ کرتے ہیں، اس وقت تک دکان میں کاروبار میں دکانوں میں شروع ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب سب چیزیں لگ جاتی ہیں اور وہ پھر دکاندار اور سیلز مین اور بوائز ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں چیزیں بیچنے کے لیے۔ یہ جو کیفیت ہے اس کو کہتے ہیں قام السوق، کہ بازار لگ گیا۔ اسی صورت سے عربی میں محاورہ ہے قامت الحرب، جنگ شروع ہو گئی۔ اب جنگ شروع ہونے کے مرحلے، لشکر جمع ہوتے ہیں، لشکروں کی ترتیب ہوتی ہے، ہتھیاروں کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، ہتھیار وہ اپنے اپنے مینیج کرتے ہیں، پھر دونوں لشکروں میں کچھ بات چیت ہوتی ہے، کریں جنگ نہ کریں، اپنی شرائط اور یہ وہ سب کرنے کے بعد اس کے بعد وہ ہوتا ہے جسے ہمارے وہاں کہا جاتا ہے کہ نقارہ جنگ یا طبل جنگ جو ہے وہ بجا، اور اب لوگوں نے اپنی تلواریں نکال کے لڑنا شروع کیا۔ تو عربی میں کہتے ہیں کہ لما قامت الحرب، کہ جب حرب جو ہے وہ شروع ہو گئی، یعنی پورے ساز و سامان کے ساتھ، پورے ساز و سامان کے ساتھ جب شروع ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں قامت الحرب۔ تو اس طرح سے اقامت صلاۃ کا مطلب اگر آپ لیں تو سب سے پہلے اس میں ذہنی تیاری ہے کہ نماز کا وقت آ رہا ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کے وقت کا تعین ہے کہ بھئی اب جیسے آپ تقریباً کوئی 12 بجے آپ کے ذہن میں اگر یہ دوپہر 12 بجے خیال آتا ہے تو آپ سوچتے ہیں ارے ظہر کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ آپ نے کہا کہ پون بجے ہوتی ہے، تو اب وہ آپ کی ذہنی پریپریشن ہے کہ پون بجے تک آپ کو نماز کے لیے گویا تیار ہونا ہے۔ اب اگر غسل کرنا ہے، بازار میں ہے، استنجا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسی صورت سے اور وہ ہے، اب آپ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، پہلے غسل کر لیں یا استنجا کر لیں، اس کے بعد وضو کر لیں اور نماز کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ اگر کپڑے ہمیں بدلنا ہے، ہمیں شک ہے کہ یہ کپڑے اتنے پاک نہیں ہیں کہ اس میں نماز ادا کی جائے، یا بعضوں کا وہ کپڑے علیحدہ ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے، کہ نماز کے لیے جانے کے پاک صاف ستھرے، تو وہ پہنتے ہیں، وہ بدل لیے وہ کر لیے، یہاں تک کہ
وقت نماز آ گیا، اور پھر وقت نماز میں کیا ہوتا ہے کہ اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اور پھر اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہہ کے آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ جو ساری پریپریشن ہے جو آپ اللہ کے حضور پہنچنے کے لیے کرتے ہیں، وہ سب کے سب اقامت صلاۃ میں آتی ہے، وہ ساری کی ساری اقامت صلاۃ میں آتی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر وقت بس بیٹھے میں ایک دم سے اذان کی آواز سنی اور کھڑے ہو گئے اور جلدی جلدی انہوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد کھا لی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے اور پھر چل دیتا ہے، کوا ٹھونگے مارتا ہے اور اس کے بعد چل دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں جو بیان فرمایا گیا ہے وہ ہمارے اس اقامت صلاۃ کی بات کرتا ہے، اس سے واضح ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مرتبہ فرمایا کہ تو ایک بات بتاؤ کہ اگر ایک شخص ہے، اس کے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہے اور وہ اس نہر میں 5 مرتبہ اچھی طرح سے غسل کرتا ہے، اور غسل کرنے کے بعد پھر وہ اپنے کیا شام تک اس کے رات تک اس کے بدن پہ کسی قسم کی میل کچیل رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، جب وہ 5 مرتبہ نہاتا ہے دن میں اس نہر میں تو کہاں سے اس کے میل کچیل رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ 5 وقت کی جو نماز ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے تم 5 وقت اس نہر میں گویا غوطہ لگاتے ہو اور اپنے کو پاک صاف کرتے ہو۔ یہ وہ بات ہے جس کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشا سے، فحش باتوں سے، ایبسرڈ باتوں سے اور منکرات سے کہ جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے ان سے روکتی ہے، ان سے آپ کو صاف کرتی ہے انسان کو۔ تو وہ اگر ایٹ رینڈم پڑھی جا رہی ہے، عادتاً پڑھی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی، اس میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اقامت صلاۃ بنیادی طور کے اوپر ان سب کا وہ ہے کہ جیسے آپ کسی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں اور اس سے پہلے آپ تیاری کرتے ہیں کہ پتہ نہیں جو انٹرویورز ہیں کون سے سوالات پوچھ لیں، کیا کر لیں، آپ اپنی ڈریسنگ اچھی کرتے ہیں، اگر کوئی بات ہوتی ہے اس کو کرتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں اور سب کر کے اور ذہنی طور پہ تیار ہو کے پھر جاتے ہیں سوالات کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی تقریباً یہ مفہوم آیا کہ خذوا زینتکم عند المساجد، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اپنی زینت کی چیزیں ہیں ان کو تیار کر لو، ان کو اپنے پہ کر لو، یعنی کپڑے آپ کے اچھے ہونے چاہیے، آپ کی فکر اچھی ہونی چاہیے، آپ کی پریزنٹیشن بیفور گاڈ، نماز جو ہے وہ یہ پریزنٹیشن بیفور گاڈ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے جا رہے ہیں تو کس شکل میں، کس صورت میں، کس اس میں جائیں۔ وضو بھی دیکھیں آپ، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عرب کا جو ماحول تھا، صحرا تھا، مٹی اڑتی تھی، لوگ اونٹ چرانے، بکریاں چرانے نکل جاتے تھے، ہوائیں چلتی تھیں تو منہ کے اوپر مٹی وٹی سب آ جاتی تھی۔ تو وضو کا ایک فائدہ یہ بھی رکھا گیا کہ مصلحت یہ بھی ہے کہ انسان اچھی طرح سے منہ ہاتھ دھو لیتا ہے، پیروں کو صاف کر لیتا ہے، وہ کر رہا ہے کہ کس کے سامنے حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ جب ہم دنیا میں ایک معمولی انسان کہ جس سے ہمیں توقع ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں وہ مل جائے گی، جاب مل جائے اللہ کرے، تو اس کے سامنے جانے میں ہم اتنی زیادہ ذہنی تیاری بھی کرتے ہیں، جسمانی تیاری بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانے میں جب کہ ہم نماز کے لیے حاضر ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نفس کو، اپنے عقل کو، اپنے فکر کو اور اپنے بدن کو اچھی طرح سے تیار ہو کے اس کے سامنے جانا چاہیے۔ وما علینا